بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الدرس السابع فی اسماء الاشارہ والضمائر۔ ہمارے لسان القرآن الکریم کورس کا یہ 7واں سبق ہے، اور یہ سبق اسماء الاشارہ والضمائر کے عنوان سے معنون ہے۔ اس کے اندر ہم سادہ طریقے سے یہ سمجھیں گے کہ اسماء اشارہ کے استعمال کا کیا طریقہ ہے اور ضمائر کے استعمال کا کیا طریقہ ہے۔ اگر اسماء اشارہ کو عاقل کے لیے استعمال کریں تو کس طرح استعمال کریں گے، اور اگر غیر عاقل کے لیے استعمال کریں تو کیسے لائیں گے۔ قریب کے لیے لانا چاہیں تو کون سے الفاظ ہوں گے، اور بعید کے لیے، دور کے لیے کون سے الفاظ ہوں گے۔ اسی طرح ضمائر بھی ہیں۔ ضمائر بھی عاقل کے لیے استعمال کا الگ طریقہ ہے، غیر عاقل کے لیے استعمال کا الگ طریقہ ہے۔ بہرحال کسی تمہید کے بغیر ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا عنوان ہے اسماء الاشارہ للقریب، وہ اسماء اشارہ جو قریب کے لیے آتے ہیں۔ للعاقل، اس کا استعمال عاقل کے لیے کیسے ہوتا ہے۔ مثالوں سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ھذا معلم، ھذان معلمان، ھؤلاء معلمون۔ ھذا معلم، یہ ایک ٹیچر ہے۔ ھذان معلمان، یہ دو ٹیچر ہیں۔ ھؤلاء معلمون، یہ سب ٹیچر ہیں۔ یہ مذکر کے صیغے تھے۔ اگر مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہیں تو ھذہ معلمہ، ھذہ معلمہ، ھاتان معلمتان یا ھاتانی معلمتان، ھؤلاء معلمات۔ یہ لفظ غلط ہو گیا ہے، معلمات کرنا ہے، وہ اس کا ہٹا دینا ہے، معلمات ہے یہ، وہ اس کا ہٹا کر میم کے ساتھ اس کو ملا دیں گے، معلمات۔ ھؤلاء معلمات، ھذہ معلمہ، یہ ایک معلمہ ہے۔ ھاتانی معلمتان، یہ دو معلمہ ہیں۔ ھؤلاء معلمات، یہ سب معلمہ ہیں۔ یہ طریقہ ہے عاقل کے لیے استعمال کرنے کا اسماء اشارہ قریبی کو، کہ واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع لاتے ہیں۔ معلم واحد تھا، ھذا لائے۔ معلمان تثنیہ تھا، ھذان لائے۔ معلمون جمع تھا، اس لیے ھؤلاء لائے۔ اور یہ مذکر کے تھے۔ مؤنث میں بھی بالکل اسی طرح ہے۔ معلمۃ واحد تھا، ھذہ واحد لائے۔ معلمتان تثنیہ تھا، ھاتان تثنیہ لائے۔ معلمات جمع تھا، ھؤلاء جمع لائے۔ اب اس کے مقابل میں جب ہم غیر عاقل کے لیے اسماء اشارہ کے استعمال کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے فرق نوٹ کرنا ہے۔ فرق آپ نے ہی بتلانا ہے کہ کیا فرق ہے۔ ھذا قلم، ھذانی قلمان، ھذہ اقلام۔ ھذا قلم، یہ ایک پین ہے، یہ ایک قلم ہے۔ ھذانی قلمان، یہ دو قلم ہیں۔ ھذہ اقلام، یہ سب قلم ہیں۔ یہ مذکر کے لیے تھے، قلم چونکہ مذکر تھا یہ مذکر کے لیے استعمال۔ اب مؤنث کو دیکھیں، سیارہ، ھذہ سیارہ، ھاتانی سیارتان، ھذہ سیارات، ھذہ سیارات۔ جی
کیا کوئی بتلا سکتے ہیں کہ عاقل اور غیر عاقل میں کیا فرق ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ عاقل اور غیر عاقل میں کیا فرق ہوا اسماء اشارہ قریبی کے استعمال میں؟ جی ماشاء طیبہ، اللہ. انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم۔ غیر عاقل کی جمع کے لیے ہم واحد مؤنث والا اسم اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ صحیح. جی، کسی اور کی رائے لیں. جی ڈاکٹر عائشہ. ڈاکٹر عائشہ انمیوٹ کیجیے گا. جی، جی ڈاکٹر غیر صاحب. عاقل کی جمع کے ساتھ واحد مؤنث کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، جیسے حاضی ہی یہاں لگا ہے۔ اقلام جو ہے وہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، تو اس کے ساتھ حاضی ہی واحد مؤنث کا صیغہ لگا ہے اسم اشارہ کا۔ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ بندر جو ہے وہ عاقل ہے غیر عاقل ہے؟ بندر غیر عاقل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جزاک اور اللہ. لومڑی؟ وہ وہ بھی غیر عاقل ہے۔ لومڑی کیسے غیر عاقل ہے؟ لومڑی سے بڑھ کر کوئی چلاک نہیں ہے. لومڑی کی تو مثال دی جاتی ہے چلاکی میں. جی، جی ڈاکٹر صاحبہ پروف کیجیے ڈاکٹر صاحبہ کہ غیر عاقل کیسے ہے لومڑی؟ جانور ہے نا، جانور غیر عاقل میں آتے ہیں، چاہے وہ جو بھی ہوں، چاہے بندر ہے چاہے لومڑی ہے، تو انسان اس میں عاقل میں آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ جو جن ہیں وہ غیر عاقل ہوتے ہیں؟ انسان، جن بھی یہ عاقل میں آتے ہیں۔ چلیں ان کی رائے لے لیتے ہیں. ویسے کبھی انشاءاللہ لومڑی کے اوپر ایک واقعہ پڑھیں گے. جی آگے چلیں. یہ ابتدائی چیزیں ماشاءاللہ یہ لوگ جانتے ہیں. بسم اللہ نہیں، اس سے پیچھے اسماء الاشارہ للبعید للعاقل. اسماء اشارہ بعیدی کو ہم دیکھتے ہیں عاقل کے لیے. ذالک معلم، ذانک معلمان، اولئک معلمون. وہ ایک معلم ہے. ذانک معلمان، وہ دو معلم ہیں. اولئک معلمون، وہ سب معلم ہیں. تلک معلمہ، وہ ایک معلمہ ہے. تانک معلمتان، وہ دو معلمہ ہیں. اولئک معلمات کر دیں اس کو، معلمات. معلومات نہیں، معلمات. وہ سب معلمہ ہیں. آپ لوگوں نے کہا کہ جمع غیر عاقل کے لیے. اچھا چلیں آگے چلتے پھر اس کو دیکھتے ہیں. لغیر العاقل، غیر عاقل کو دیکھیں. ذالک قلم، وہ ایک پین ہے، وہ ایک قلم ہے. ذانک قلمان، وہ دو قلم ہیں. تل کا اقلام، وہ سب قلم ہے. تل کا سیارہ، وہ ایک گاڑی ہے. تانی کا سیارتان، وہ دو گاڑیاں ہیں. تل کا سیارات، وہ سب گاڑیاں ہیں. جی اب کون بتلائیں گے فرق؟ جی بتلائیں. جی ڈاکٹر طاہرہ انمیوٹ کیجیے گا. جی ڈاکٹر طاہرہ. یہ جو اقلام ہے اس کے ساتھ مؤنث کا دور کا صیغہ لگا ہوا ہے، واحد کا، تل کا، کیوں تو ایسا اس کیوں؟ کا مطلب یہ ہوا کہ جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ، یہی لگتا ہے۔ اچھا، اگر جمع مکسر غیر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث لگتا ہے تو تل کر رسول فضلنا بعضهم على بعض. تل کر رسول، تل کر رسول. سر یہ اور رسول سر یہ تو رسول پھر کی آپ جمع ہے. ہمیں explain کریں۔
جی سر یہ تو آپ ایکسپلین کریں گے، میں بھی اس بارے میں یہی سوچتی ہوں کہ یا تو یہ ایکسیپشن ہے یا پھر آپ ہی اس کا کوئی بتائیں گے۔ نہیں، بے جان اشیاء تو غیر عاقل ٹھیک ہے، لیکن الرسل رسول کی جمع ہے، وہ تو عاقل ہیں، کامل العقل ہوتے ہیں رسول۔ جی افشین، رسول اور نبی کامل العقل ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی عقل نہیں ہوتی۔ جی افشین جی آپ تل بتائیں گے۔ کر رسول، یہ غیر عاقل کے ساتھ تو یہ ہے رول کہ واحد مؤنث کا صیغہ لگے گا جمع کے ساتھ، لیکن جو جمع وہ مکسر ہوگا نا اس کے ساتھ بھی اس کا صیغہ لگتا ہے، واحد مؤنث کا جمع مکسر، چاہے وہ جاندار کی بھی ہو، جیسے تلکر رسول اس کی مثال ہے۔ ایسا ہی ہے استاد محترم۔ کیا فرق ہوا؟ اقلام کے ساتھ تل کا لگانا ہے یا رسول کے ساتھ لگانا ہے، تو کیا فرق ہوگا؟ یہ فرق ہے؟ یہ غیر جاندار غیر عاقل ہے، اور وہ رسول تو عقل کے اس سے ہے نا، لیکن وہ تو جمع مکسر ہے رسولوں کی، رسول کی جمع رسول بھی جمع مکسر مکسر ہے، اقلام بھی جمع مکسر ہے۔ وہ ہے، لیکن وہ اس کی ہے عاقل، اس کی جمع ہے، اور یہ غیر عاقل کی جمع ہے۔ فرق تو یہ ہے نا دونوں میں، دونوں میں بے فرق شک کیا ہوگا؟ کیا دونوں کے لیے یہی استعمال ہوگا، تل کا ہی استعمال ہوگا؟ جی غیر مکسر اگر عاقل اشیاء کی غیر مکسر کی جمع ہے تو بھی واحد مؤنث کا صیغہ لگے گا دونوں کے ساتھ، ایسا ہی۔ جی کوئی اور بتا سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر عائشہ میوٹ کیجیے گا۔ جی یہ عربوں کا میرے خیال میں اصول ہوتا تھا کہ وہ جس کے لیے زیادہ عزت سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ دور کا صیغہ اس کا استعمال کرتے تھے، جیسے اس میں بھی ذالک کا کتاب، اس کا بھی اس میں ذالک کا یوز ہوا ہے، اسی طرح تلک رسول میں بھی میرے خیال میں یہی ان کا تھا۔ نہیں، مؤنث کیوں ہے؟ دور کا چلے مونس عزت کے لیے ہے، لیکن مؤنث کیوں ہے؟ جی کون بتائیں گے؟ استاد محترم جو بھی بتائے گا اس کو آپ کیا انعام دیں گے؟ جی میری طرف سے اس کے لیے 500 روپے نقد ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی جلدی سے اب آ جائیے۔ جی نیلوفر آپ آئیے بتائیے گا۔ جی نیلوفر۔ جی میم، جمع کے لیے تو الائی کا لگے گا ہوں سر۔ نہیں، تل کر رسل کیوں ہوا ہے؟ جی ہے کسی کے پاس جواب یا آگے چلیں؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے اس کا؟ استاد محترم میرے خیال میں ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دونوں لگ سکتے ہیں نا، کہ تل کا بھی لگ سکتا ہے اور دوسرا بھی لگ سکتا ہے، مونس اور جی جزاک اللہ خیرہ، لیکن آپ کو 500 نہیں مل سکتا۔ جی آگے چلیں۔ جی آگے چلیں۔ فرق یہی ہے کہ غیر عاقل جمع مکسر کے لیے صرف واحد مؤنث ہی لگے گا، اور جو عاقل کی جمع مکسر آئے گی اس کے لیے واحد مؤنث بھی لگ سکتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی لگ سکتا ہے۔ جی آگے چلیں۔ الضمائر المنفصلہ للعاقل، ہوا مہندس وہ ایک انجینئر ہے، ہما مہندسان وہ دو انجینئر ہیں، ہم مہندسون وہ سب انجینئر ہیں، ہیا مہندسہ ہما مہندستان ہن مہندسات۔ یہ غیب کی ضمیروں کا استعمال بتایا ہے۔ حاضر اور مخاطب کو دیکھیں۔ انت مہندس، انتما مہندسان، انتم مہندسون، انت مہندسہ، انتما مہندستان، انتن مہندسات، انا مہندس،
یہ حاضر کی تھی، آگے متکلم کی ہے. انا مہندس، نحن مہندسان، نحن مہندسون. تثنیہ کے ساتھ بھی نحن لگے گا، جمع کے ساتھ بھی نحن امن مشترک ہے. انا مہندسہ، نحن مہندستان، نحن مہندسات. اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے، یہ عاقل کے تھے. غیر عاقل میں چلے. الضمائر المنفصلة لغیر العاقل، هو مسجد، هما مسجدان، هي مساجد، هي مدرسة، هما مدرستان، هي مدارس. جی واحد مؤنث ہی استعمال ہوا ہے غیر عاقل کے لیے، اور یہ واجب ہے، جی ضروری ہے. ہاں اگر یہ عاقل ہوتا تو اس کے لیے دونوں صورتیں جائز تھی. جی آگے چلیں. الضمائر المتصلة بالاسماء، وہ ضمائر جو اسماء کے ساتھ مل کر آتی ہیں، اسماء کے ساتھ ملی ہوئی ضمیریں. جیسے کتابہ، اس ایک شخص کی کتاب، کتابہما، ان دو شخصوں کی کتاب، کتابہم، ان سب کی کتاب، کتابہا، اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما، ان دو عورتوں کی کتاب، کتابہن، ان سب عورتوں کی کتاب. یہ غیب کی ضمیروں کے ساتھ لگایا گیا. حاضر اور مخاطب کی ضمیروں کے ساتھ لگائیں. کتابو کا، کتابکما، کتابکم، کتابو کی، کتابکما، کتابکنہ. متکلم کی ضمیروں کے ساتھ لگائیں. کتابی، کتابنا. جی کسی اور لفظ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. ربہ، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربک، ربکما، ربکم، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا. رسول کے ساتھ لگا سکتے ہیں، دین کے ساتھ لگا سکتے ہیں، کسی بھی لفظ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں. بیت کے ساتھ لگا سکتے ہیں، بیتہ، بیتہما. یہ اسماء کے ساتھ ان کو جوڑا جا سکتا ہے. کتابہ، ربہ، رسولہ، دینہ، نبیہ. جی اور ان کو حروف کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے، لیکن حروف کے ساتھ جوڑنا کچھ مشکل ہو جاتا ہے اکثر. آگے چلیں. الضمائر المتصلة بالحروف، بھی، یہ ہو ضمیر تھی، ہی بن گئی ہے، کیونکہ ہو کا اصول یہ ہے کہ اس سے پہلے اگر کسرہ آ جائے یا ساکن آ جائے تو اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. بھی، بہما، بہم، بھی، بہما، بہم. بھی با لگایا ہے ساتھ، با جارا ہے. بھی، بہما، بہم، بہا، بہما، بہنہ. بکا، بکما، بکم، بکی، بکما، بکنہ، بی، بنا. یہ پھر بھی آسان تھا. علا کے ساتھ لگاتے ہوئے تھوڑا اور مشکل ہو جاتا. علیہ، ہی اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یا ساکن ہے سے پہلے. علیہ، علیہما، علیہم، علیہا، علیہما، علیہن، علیکا، علیکما، علیکم، علیکی، علیکما، علیکنہ، علیہ، علینا. علیہ یہ واحد متکلم کی ضمیر کے ساتھ جب لگتا ہے تو یہ تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے، یہ الگ ہو جاتا ہے. علیہ. اسی طرح جب ہم فی کے ساتھ لگائیں گے تو فی یا، فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی کا، فی کما. اس طرح جب ہم پڑھیں گے تو فی یا وہ بھی علا کی طرح ہوگا. الا کے ساتھ جب ملائیں گے تب بھی اسی طرح آئے گا متکلم، الیہ. اور جب لدا کے ساتھ لگائیں گے، لدا جو کہ عندہ کے معنی میں ہوتا ہے، لدیہ. جی یہ حروف جارہ کے ساتھ ان کو لگایا گیا ہے، اور اسماء کے ساتھ بھی لگایا گیا ہے، اور افعال کے ساتھ بھی آپ ان کو لگا سکتے ہیں. چونکہ سبق طویل تھا اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. افعال کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہ ضمیر مفعول بن جائیں گی. یہ ضمیریں جب افعال کے ساتھ لگیں گی تو مفعول بن جائیں گی. جیسے نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرک، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکنہ، نصرنی، نصرنا. اس طرح ان کو ہم افعال کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اور ہر صیغے کے ساتھ لگا سکتے ہیں.
जमा के सीगे के साथ आप लगाएं जमा गायब के साथ, नसरूहु नसरूहुमा नसरूहुम नसरूहा नसरूहुमा नसरूहुन्ना। वाहिद मुतकल्लिम के साथ लगाएं नसरतुहु नसरतुहुमा नसरतुहुम नसरतुहा नसरतुहुमा नसरतुहुन्ना। हर सीगे के साथ, और ये सिर्फ माजी के साथ नहीं है, खास मुजारे के साथ भी आप इनको लगा सकते हैं। यनसुरुहु यनसुरुहुमा यनसुरुहुम। अमर के साथ भी लगा सकते हैं, उनसुरहु उनसुरहुमा उनसुरहुम। इस तरह गोया कि ये ज़मीरें अस्मा के साथ भी मिलकर आती हैं, हरूफ के साथ भी मिलकर आती हैं, अफ़आल के साथ भी मिलकर आती हैं। और जब ये अस्मा के साथ मिलकर आती हैं तो ये अस्मा के लिए मुज़ाफ़ इलैह बनती है। मुज़ाफ़ इलैह, किताबहू जैसे मिसाल थी तो किताब मुज़ाफ़ है, हू ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह है। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी होता है। रब्बुहू में मुरक्कब इज़ाफ़ी है, रसूलुहू में मुरक्कब इज़ाफ़ी है। और जब ये हरूफ जारा के साथ मिलकर आती हैं तो फिर मजरूर बनती हैं, जैसे बिही और अलैही। और अगर ये इन्ना वगैरह के साथ मिलकर आए जैसे इन्नहू, तो इन्ना वगैरह का इस्म बनती है, हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल। और अगर ये अफ़आल के साथ मिलकर आए तो अफ़आल के लिए ये मफ़ूल बिही बनती है हमेशा। अफ़आल के लिए ये हमेशा मफ़ूल बिही बनती हैं, इस्म के लिए हमेशा मुज़ाफ़ इलैह बनती हैं, हरूफ जारा के लिए मजरूर बनती हैं, और हरूफ मुशब्बा बिल फ़िल का इस्म बनती है। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि।